ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ بے پایہ حمد و ثنا خالق لم یزل اللہ رب العالمین جل جلالہ کی، بعد ازاں کروڑوں درود و سلام انسانیت سرور انبیاء تاجدار مدینہ حضور سیدنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ جن کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ دین متین عطا فرمایا۔ ہمارے دین کی اساس اور ہمارے دین کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ محبت ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے انسان کو یہ جو دل عطا کیا ہے، یہ دل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مرکز ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں اللہ کی حکمت ہے، قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کہ اللہ نے کسی کے پیٹ میں یعنی کہ اس جگہ پر دو دل نہیں بنائے، دل صرف ایک رکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبوب بھی ایک ہی ہونا چاہیے۔ محبوبوں میں گنتی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے کہ 2 محبوب 3 محبوب ہو گئے 4 محبوب ہو گئے، اور نہیں، محبوب ایک ہی ہے اور وہ محبوب کائنات ہے۔ اس قلب کو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مرکز بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا مرکز اس قلب کو بنا دیا۔ اب یہ قلب جو ہے نا، اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک زمین کی طرح ہے، اس میں کچھ نہ کچھ تو پیدا ہوگا۔ اگر آپ دیکھیں نا باہر دنیا کے معاملات میں، جو زرخیز زمین ہو اور اس کو خالی چھوڑ دیا جائے، اس میں جڑی بوٹیاں اگ جاتی ہیں، اس میں گھاس پھوس اگ جاتی ہے، اس میں جماعت نباتات اگ جاتے ہیں، فالتو چیزیں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہاں اگر اس زمین کو ہل چلایا جائے، اس کو نرم کیا جائے اور اس کے اندر بیج پیدا کیا جائے، بیج ڈالا جائے، تو پھر اس کے اندر وہ فصل پیدا ہوتی ہے جو آپ اگانا چاہتے ہیں۔ اس کے اندر وہ فصل پیدا ہوتی ہے جس کی آپ کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ کوشش نہیں کریں گے، آپ کسی فصل کے لیے تگ و دو نہیں کریں گے، تو اس کے اندر پھر جھاڑیاں پیدا ہو جائیں گی۔ انسان کا قلب جو ہے یہ بھی ایک زمین کی طرح ہے، بڑا زرخیز ہے۔ اس کے اندر کوشش کریں آپ حضور کی محبت کی فصل پیدا ہو جائے، اس کے اندر کوشش کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی فصل پیدا ہو جائے۔ اگر آپ یہ کوشش نہیں کریں گے تو اس کے اندر پھر دنیا کی محبت پیدا ہوگی، اس کے اندر پھر دنیا کی محبت پیدا ہوگی، دنیا کی خواہشات اس کے اندر پیدا ہوں گی، کیونکہ زرخیز زمین ہے، یہ ویران تو نہیں رہے گی، یہ بے آباد نہیں رہے گی، اس کے اندر کوئی فصل تو ضرور آئے گی، اس قلب کے اندر کوئی فصل تو ضرور آئے گی۔ تو پھر بہتر ہے کہ فصل آپ اپنی مرضی کی پیدا کر لیں۔ اگر آپ مرضی کی فصل نہیں پیدا کریں گے، وہ اپنی مرضی سے پیدا ہوگی تو وہ پھر آپ کو خراب کرے گی۔ اگر دنیا کی محبت پیدا ہو گئی، دنیا کی چاہت پیدا ہو گئی، جاہ و جلال کی منصب کی چاہت پیدا ہو گئی، تو پھر دنیا کی طرف لے کے جائے گی، آپ کو دنیا میں کھینچے گی، دنیا میں گھسیٹے گی، دنیا کے معاملات میں لے کے جائے گی۔ اس سے پہلے کہ اس قلب کے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے اندر پیدا کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کے حوالے سے کئی مقامات پر ارشاد فرمایا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، گفتگو مختلف موضوعات پر چلتی رہتی ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق حضور سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ جب بات آتی ہے میرے کاروبار کی، تو کاروبار کے مقابلے میں میری محبت آپ کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے۔ جب بات آتی ہے والدین کی، تو والدین کی محبت کے مقابلے میں آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔
جب بات آتی ہے میری بیوی کی تو بیوی کے مقابلے میں محبت آپ سے زیادہ کرتا ہوں۔ اولاد کی بات آتی ہے تو اولاد سے زیادہ محبت میری آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب بات آتی ہے میرے مکان کی تو اپنے مکان سے زیادہ محبت میری آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ الغرض کہ حضور دنیا کی ہر چیز کے مقابلے میں میری محبت آپ کے ساتھ زیادہ ہے، لیکن جب میں اپنے بارے میں سوچتا ہوں تو میں اپنے آپ سے زیادہ آپ کو محبوب نہیں رکھتا۔ اپنے بارے میں جب سوچتا ہوں نا تو پھر یہ محبت آپ سے زیادہ نہیں ہو پاتی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر ابھی تمہارے ایمان کی تکمیل نہیں ہوئی، ابھی تمہارے ایمان کی تکمیل نہیں ہوئی۔ پھر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک حضرت عمر کے سینے پہ رکھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وہ آقا علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں کی ٹھنڈک مجھے اپنے سینے کے اندر داخل ہوتی محسوس ہوئی۔ جب میرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا تو میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اب میری محبت اپنی ذات سے بھی زیادہ آپ کے ساتھ ہو گئی ہے، اب میری محبت اپنی ذات سے بھی زیادہ آپ کے ساتھ ہو گئی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اب تمہارے ایمان کی تکمیل ہوئی ہے۔ ایمان کی تکمیل ہی حضور کی محبت میں رکھی گئی، ایمان کی تکمیل ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں رکھی گئی۔ تو اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ کامیابی نصیب ہو تو اپنے قلب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو خود پیدا کر لیجئے۔ اگر نہیں پیدا کریں گے، اگر یہ دل اپنی مرضی کی فصل پیدا کرے گا تو پھر یقیناً دنیا کی چاہت ہی پیدا کرے گا۔ یہ دل ایک زرخیز زمین کی طرح ہے، یہ خالی نہیں رہے گا، یہ بنجر نہیں رہے گا، یہ ویران نہیں رہے گا، اس کے اندر کچھ نہ کچھ پیدا ہوگا۔ تو بہتر ہے کہ اس دل کی زمین کو نرم کیجئے اور اس کو نرم کر کے اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا بیج ڈال دیجئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت، سرکار کا عشق اس کے اندر پیدا کر لیجئے۔ اگر یہ بھی پیدا نہیں ہوگا، اگر یہ محبت بھی اپنے دل میں پیدا نہیں ہوگی تو پھر دل میں اپنی مرضی کی فصل ہوگی، پھر جھاڑیاں بھی ہوں گی، پھر ویران چیزیں بھی ہوں گی، پھر اس کے اندر جھاڑ جھنکار بھی ہوگی، بہت ساری چیزیں ہوں گی جو ہم پسند نہیں کریں گے لیکن وہ پیدا ہوں گی۔ تو دل کی زمین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ مختص کریں، دل کی زمین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے ساتھ مختص کریں، اور جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کر لی وہ زمانے میں کامیاب ہو گیا، زمانے میں اس کا نام زندہ ہو گیا، وہ بندہ رہے نہ رہے اس کا نام باقی رہتا ہے۔ آپ دیکھیے، اندازہ فرمائیے، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں مشہور بادشاہ کون تھا تو شاید کہ سب کو معلوم نہیں ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں سب سے بڑا سردار کون تھا، شاید کہ سب کے ذہنوں میں یہ لفظ نہ گونجے۔ سرکار کے زمانے میں سب سے امیر کبیر آدمی کون تھا، شاید کہ کسی کے ذہن میں یہ نام گونجے۔ وہ ایران کی سلطنت جس کی حکومت 3100 سال تک چلی، اگر لوگوں سے پوچھ لیا جائے کہ حضور کے زمانے میں بادشاہ کون سا تھا تو شاید کہ کسی کے زمانے میں اس کا مکمل نام آ جائے۔ اس دور کی سب سے بڑی سپر پاور اگر اس کے بارے میں کسی سے پوچھ لیا جائے شاید کہ کسی کے دل میں نام آئے، لیکن یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں عاشقان مصطفیٰ، اگر پوچھا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن کا کیا نام تھا، حضور کے مؤذن کا کیا نام، سارے کے زبان پر آئے گا کہ حضرت بلال۔ سب کے دلوں سے یہ آواز گونجے گی، اس لیے کہ حضرت بلال نے اپنے دل کی زمین پر حضور کی محبت کو پیدا کر لیا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وفادار دوست کا نام پوچھا جائے سب بولیں گے ابوبکر صدیق۔ صدیق اکبر نے حضور کی محبت کو اپنے دل میں پیدا کیا تھا۔ فاروق اعظم کا نام سارے جانتے ہیں، عثمان غنی کا نام جانتے ہیں، مولا کائنات کا نام جانتے ہیں، سرکار کے صحابہ کے نام جانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنے دل کے زمین پر حضور کی محبت کا بیج کاشت کیا تھا، انہوں نے اپنے دل میں حضور کی محبت کو پیدا کیا تھا۔ اس محبت کا وسیلہ یہ ہوا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انہیں زمانے میں کامیاب کر گئی، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت انہیں لوگوں میں مشہور کر گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ان کے ناموں کو لوگوں کی زبانوں پر لے کر آ گئی کیونکہ حضور سے سچا عشق کرتے تھے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، ارے تم دنیا کی دوسری باتوں کو چھوڑو، اگر تمہاری خواہشات بھی رسول اللہ کے دین کے تابع نہ ہوئی تو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ تمہارے دل کے اندر جو تصورات پیدا ہوتے ہیں وہ بھی رسول اللہ کے دین کے مطابق نہ ہوئے تو فرمایا کہ تمہارا دین کامل نہیں ہوگا۔
تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو عمر سے فرما دیا کہ عمر اگر کوئی شخص اپنی ذات سے بڑھ کر مجھے محبت میں نہیں رکھے گا تو اس بندے کا بھی ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ ایمان کی تکمیل کی علامت یہ ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ قرآن پاک کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ اگر آپ حضور کی محبت کو جانچنا چاہتے ہیں تو ترازو لے لیجئے، ترازو کے ایک پلڑے کے اندر آپ اپنے سارے کاروبار کی محبت ڈال دیجئے، اس کے اندر آپ اپنی بیوی کی محبت جمع کر لیں، والدین کی محبت بھی اس کے اندر رکھ دیجئے، اولاد کی محبت بھی اس کے اندر جمع کر لیجئے، سوسائٹی کی محبت بھی جمع کر لیجئے، مکانوں کی محبت بھی جمع کر لیجئے، معاشرے کی ہر محبت کو لا کے وہاں پہ جمع کرو۔ دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھیے، اگر یہ زیادہ نہ ہوئی تو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ کامل ایمان کی علامت یہ ہے کہ رسول اللہ کی محبت ہر چیز سے غالب ہونی چاہیے، ہر چیز سے زیادہ ہونی چاہیے، پھر بندے کے ایمان کی تکمیل ہوگی۔ وہ روایت بڑی معروف ہے نا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب جنت میں تشریف لے گئے۔ آقا علیہ السلام کے سامنے بہت سارے مناظر پیش کیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ایک جگہ پہ گزرے تو حوروں کا مجمع تھا وہاں پر، تو سب کے سب حوریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور آ کر حضور کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی شہنشاہ کسی دوسری سلطنت کا وزٹ کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ تحائف تقسیم کرتا ہے، تو آپ ہمارے لیے کیا تحفہ لے کر آئیں، ہمیں کچھ عطا فرمائیے نا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے حور جا، میں نے تجھے ابو بکر عطا کیا، کسی کو فرمایا کہ تجھے عمر عطا کیا، تجھے عثمان عطا کیا، تجھے علی عطا کیا، تجھے ابو ہریرہ عطا کیا، عبداللہ بن مسعود تجھے عطا کیا، عبد الرحمن بن عوف تجھے عطا کیا، خالد بن ولید تجھے عطا کیا۔ آقا علیہ السلام صحابہ کرام کے نام لیتے گئے، تقسیم فرماتے گئے۔ ایک حور سب سے زیادہ آگے بڑھ کے آئی، وہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کی سردار ہوں، جنت کی تمام حوروں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل ہوں، جنت کی حوروں میں سب سے زیادہ خوبصورتی میرے پاس ہے، تو آپ مجھے بتائیے مجھے کیا عطا فرماتے ہیں۔ آقا علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا کہ جا، تجھے پھر میں نے بلال عطا کیا، تجھے میں نے بلال عطا کیا۔ وہ حور کہنے لگے کہ حضور میرے لیے آپ کا کالا بلال ہی رکھا ہوا تھا، مجھے آپ کوئی اور نہیں عطا فرما سکتے۔ آپ نے فرمایا کہ حور تجھے تو میں نے بلال عطا کر دیا ہے، لیکن پتہ نہیں بلال تجھے قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ بلال کی نظر جس چہرے پہ پڑی ہے نا، اس کے بعد بلال کو کچھ نظر ہی نہیں آتا، پتہ نہیں تجھے منظور کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کرام کو تمام واقعات بتائے تو حضرت بلال کی جب باری آئی تو سرکار نے فرمایا کہ بلال، میں نے تجھے جنت کی حوروں کی سردار عطا فرما دی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت بلال نے چیخ ماری، گر پڑے، بے ہوش ہو گئے۔ جب انہیں افاقہ ہوا تو روتے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مالک مجھے سخت گرمی میں تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر میرے سینے پہ پتھر رکھتا تھا، اس قدر شدید گرمی ہوتی تھی کہ میری کمر کی چربی پگھل کے نکل جاتی تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کیفیت میں آپ کو پکارتا تھا، تو کیا یہ میری محبت اس لیے تھی کہ مجھے جنت کی حوروں کے سردار عطا کی جائے؟ میرا مالک مجھے مارتا تھا اور میں آپ کی محبت میں مار کھاتا تھا، کیا یہ محبت اس لیے تھی کہ جنت کی حوروں کی سردار مجھے عطا کی جائے؟ نہیں، مجھے یہ سودا منظور نہیں ہے، مجھے چاہیے تو رسول اعظمی چاہیے، مجھے بس یہ رسول چاہیے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ میری تو محبت ہی آپ کے لیے تھی، میرا تو عشق ہی آپ کے لیے تھا، میں نے مارے کھائی آپ کے لیے تھی، میں نے تو یہ زندگی گزاری آپ کے لیے ہے۔ تو دل کے اندر محبت تو حضور کی ہونی چاہیے نا۔ اچھا، وہ مجنو کا نام سب نے سنا، بڑا مشہور نام ہے مجنو کا، اور تاریخ کا بڑا معروف کردار بھی رہا ہے۔ مجنو کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بہت بڑا محدث تھا، اس کے پاس قرآن پاک کے تفسیر کا علم بھی تھا اور یہ حافظ الحدیث تھا، لاکھوں حدیثیں مجنو کو یاد تھی۔ پھر وہ ایسا کہ یہ لیلا پر فدا ہو گیا۔ ایک مرتبہ مجنو ایک جگہ سے گزر رہا تھا، اپنے جذب کی کیفیت میں گم تھا، بالکل کوئی خبر نہیں ہے، کوئی ہوش نہیں ہے۔ وہ گم ہونے کی جذب کی کیفیت میں گزرا جا رہا تھا تو کسی نے مجنو کو پکڑا اور زور سے تھپڑ مارا۔ مجنو چونکا، کیا ہوا بھی، کیوں تھپڑ مارا؟ تجھے نظر نہیں آتا میں یہاں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا، تو میرے سامنے سے گزر گیا۔ اس نے کہا نماز کیوں پڑھ رہے تھے؟
کہتا اللہ کی محبت میں؟ اس نے کہا کمال کی بات ہے کہ مجھے ایک عورت کا عشق ہوا ہے اور مجھے دنیا بھول گئی، اور تجھے دنیا کے مالک کے ساتھ عشق ہوا، تجھے میں نظر آ گیا آگے سے چلتا ہوا، تو کیسا عشق ہے تمہارا؟ ایک عورت کی محبت کی خاطر میں نے پوری دنیا بھلا دی، اور تیرے رب کا عشق تیرے اندر اتنا پکا نہیں ہوا کہ تجھے سامنے سے جاتا ہوا بندہ نظر نہ آتا۔ تو کیسا عشق کرتا ہے اپنے مالک کے ساتھ؟ تو کیسی محبت کرتا ہے اس کے ساتھ؟ اپنے دل میں محبت پیدا کیجئے، لیکن کامل محبت وہ ہو، اپنی زمین کو نرم کر کے باقی ساری جڑی بوٹیاں ہٹا دیں اور اللہ کے نبی کا عشق اس کے اندر پیدا کریں، اللہ کا عشق اس کے اندر پیدا کریں۔ اگر اللہ کا عشق اس دل کے اندر پیدا ہو گیا، اللہ کے نبی کا عشق اس دل کے اندر پیدا ہو گیا، تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین نے اب آپ کو کامیابی عطا فرمائی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، ہم نے کسی بندے کے اندر دو دل پیدا نہیں کیے، دل صرف اس لیے ایک رکھا کہ اس کے اندر محبت بھی ایک ہی ہونی چاہیے، اس میں محبتوں کے خزانے نہیں ہونے چاہیے، دنیا کی محبت بھی آ گئی، جاگیر کی محبت بھی آ گئی، دولت کی محبت بھی آ گئی، عورتوں کی محبت بھی آ گئی، بچوں کی محبت بھی آ گئی، کاروبار کی محبت بھی آ گئی، مکان کی محبت بھی آ گئی، سوسائٹی اور معاشرے کی محبت بھی، سارا کچھ تم نے ایک دل کے اندر جمع کر لیا۔ میں نے اس دل کے اندر ساری محبتیں نکال کے صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو جمع کیجیے، ایک محبت اپنے دل کے اندر پیدا کر لیجئے، اس ایک محبت کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ باقی سب کچھ آپ کو عطا فرما دے گا، یہ سارا کچھ آپ کے ہاتھوں میں ہوگا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت آپ کے ہاتھوں میں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے، آمین آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔